بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران تل ابیب اور حیفا کو تباہ کر دے گا۔ ایران، امریکہ اور مغرب یوکرین میں امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ روس، تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے سینئر رہنما سپریم کورٹ طلب۔ فرانس میں شدید مخالفت کے باوجود ریٹائرمنٹ ترمیمی بل منظور۔ بھارت میں تراویح کے وقت ہندوؤں نے مسجد پر حملہ کر دیا۔ بھارت کے بعد عرب ممالک بھی روس سے پیٹرول خریدنے لگے۔ بیجوں پر مشتمل غذا دل کے لیے فائدہ مند۔ اگر راز کھول دیے تو مداح کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیں گے، عمر اکمل۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے نتیجے میں اسرائیل کے شہر تل ابیب اور حیفا تباہ ہو جائیں گے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے یہ دھمکی ایران کے سالانہ یوم فوج کے موقع پر سرکاری ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر ہونے والی ایک تقریب میں دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن خاص طور پر صہیونی حکومت سمجھ چکی ہے کہ ایران کے خلاف چھوٹی سے چھوٹی کارروائی سے اس کی مسلح افواج کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آئے گا، اور وہ حیفا اور تل ابیب کی تباہی کا سبب بنے گا۔ ایران متعدد مواقع پر اسرائیل پر اپنی جوہری تنصیبات اور سائنسدانوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کر چکا ہے۔ اسرائیل ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کا الزام لگاتا ہے، جس پر ایران تردید کرتا ہے۔ اسرائیل نے بارہا متنبہ کیا ہے کہ اگر ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کی سفارتی کوششیں ناکام ہوئی تو وہ فوجی کارروائی کرے گا۔ اسرائیل نے چائنا پر زور دیا تھا کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روکنے کے لیے اس پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اسرائیل نے مزید کہا کہ اسرائیل ایران کو جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست بننے سے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ تقریب کے دوران میں ابراہیم رئیسی نے امریکی فوجیوں سے مشرق اوسط کو چھوڑنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج کا غیر ملکی افواج، بالخصوص امریکی افواج کو یہ پیغام ہے کہ وہ جلد سے جلد خطے سے نکل جائیں، کیونکہ غیر ملکی افواج کی موجودگی سے خطے کی سلامتی میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ روس نے کہا ہے کہ مغرب یوکرین میں امن کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ یورپ اور امریکہ نے روس کے خلاف پابندیاں سخت اور یوکرین کو مختلف قسم کے ہتھیار فراہم کر کے نہ صرف یہ کہ اس جنگ کو ختم کرانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے اقدامات کی بدولت اس جنگ میں شدت کا باعث بھی بنے ہوئے ہیں۔ روس یوکرین میں ایک دیرپا حل کا خواہش مند ہے، مگر یورپ اور امریکہ اس راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ روس نے یوکرین کے جنگ کے بارے میں نیٹو اور مغرب کی کارکردگی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس جنگ کے خاتمے کے لیے دیرپا حل کی ضرورت پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کیس میں ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے سینئر رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے، جبکہ واضح کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت کا مقصد پنجاب الیکشن کا حکم نامہ ختم کرنا نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ قومی اسمبلی کی قرارداد کی روشنی میں فنڈز کا معاملہ پہلے قائمہ کمیٹی منظوری کے لیے بھیجا، جس نے قومی اسمبلی بھیجا، جہاں سے مسترد کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو کہا گیا تھا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کے بعد منظوری لی جائے گی، اس کے برعکس معاملہ ہی پارلیمنٹ کو بھجوا دیا گیا۔ کیا الیکشن کے لیے ہی ایسا ہوتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ حکومت کی اکثریت ہے، حکومت کو گرانٹ جاری کرنے سے کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ مشکوک لگ رہی ہے۔ حکومت سنجیدہ ہوتی تو کیا گرانٹ منظور نہیں کروا سکتی تھی؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ گرانٹ منظوری کا اصل اختیار پارلیمنٹ کو ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ انتظامی امور قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انتخابی اخراجات ضرورت نوعیت کے ہیں، غیر اہم نہیں۔ حکومت کا گرانٹ مسترد ہونے کا خدشہ اسمبلی کے وجود کے خلاف ہے۔
توقع ہے کہ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ حکومت فیصلہ کرے یا اسمبلی کو واپس بھجوائے، جواب دے اس معاملے کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ ٹی وی پر سنا ہے کہ وزراء کہتے ہیں کہ اکتوبر میں بھی الیکشن مشکل ہے۔ اٹارنی جنرل نے دلائی دیے کہ کوشش ہے کہ ملک میں سیاسی ڈائیلاگ شروع ہو۔ امیر جماعت اسلامی بھی شہباز شریف اور عمران خان سے ملے ہیں۔ ایک کے علاوہ تمام حکومتی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری آج مولوی فضل الرحمان سے مل کر مذاکرات پر قائل کریں گے۔ عدالت کچھ مہلت دے تو معاملہ سلجھ سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مذاکرات کی بات ہے تو 8 اکتوبر پر ضد نہیں کی جا سکتی۔ یک طرفہ کچھ نہیں ہو سکتا، سیاسی جماعتوں کو دل بڑا کرنا ہوگا۔ 14 مئی قریب آ چکا ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے۔ اس معاملے کو زیادہ طویل نہیں کیا جا سکتا۔ 5 دن عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں۔ میرے ساتھی ججز کہتے ہیں 5 دن کا وقت بہت ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی اتفاق رائے ہوا تو 14 مئی کا فیصلہ نافذ کروائیں گے۔ سیاسی عمل آگے نہ بڑھا تو الیکشن میں تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے غیر سنجیدہ گفتگو کی تھی۔ سب کو نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کے نامزد رہنماؤں کو طلب کریں گے۔ مذاکرات کا عمل جلد مکمل نہ ہوا تو عدالتی حکم پر عمل کروائیں گے۔ فرانس میں ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھائے جانے کا قانون نافذ ہونے کے اعلان پر عوام نے ایک بار پھر سڑکوں کا رخ کر لیا ہے، تاہم انہیں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے جنون امیز اقدامات کا سامنا کرنا پڑا۔ فرانس کے صدر میکرون نے باضابطہ طور پر ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے 64 سال کیے جانے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ قانون اس سال موسم خزاں میں نافذ کر دیا جائے گا۔ میکرون کے اس اعلان کے فوراً بعد عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ معاشی مشکلات اور ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھ جانے سے پریشان عوام اب پولیس کے آنسو گیس کے گولوں اور واٹر کینن کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنے والے شہری نعرہ لگا رہے تھے کہ میکرون ہماری آواز نہیں سنتے تو ہم بھی ان کی آواز نہیں سنیں گے۔ شہر بھر کے کوڑے دانوں میں آگ لگا دی گئی اور پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کا راستہ روک لیا گیا۔ ادھر لیون شہر میں بھی ایک پولیس اسٹیشن کو نذر آتش کر دیا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں کے مقدس ترین ماہ رمضان المبارک میں بھی ہندو اسلام دشمنی سے باز نہ آئے۔ ہندو جماعت کے گنڈے مساجد اور تراویح کے اجتماعات پر حملے کر رہے ہیں۔ اتراکھنڈ کے شہر ہلدوانی میں ایک ہندو جماعت کے لوگوں نے ایک مسجد پر حملہ کر دیا اور تراویح رکوا دی۔ مسلم آبادی نے اس غنڈہ گردی کے خلاف پرامن احتجاج بھی کیا۔ حملے کے دوران پولیس غائب رہی، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اپنے بنیادی حق مذہب آزادی کی پامالی پر احتجاج کیا تو پولیس مظاہرین پر چڑھ دوڑی۔ مجسٹریٹ نے الٹا مسجد کے ایک حصے کو سیل کر دیا، جس پر مسلم آبادی میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے پہلے مراد آباد میں بھی مسلمانوں کو تراویح سے روک دیا گیا تھا، جبکہ جھارکھنڈ ہزاربی باغ کی جامع مسجد پر حملہ کر کے نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی طرح حیدرآباد دکن میں بھی ایک مسجد پر حملہ کیا گیا تھا۔ حملہ آوروں نے جے شری رام کے نعرے لگائے اور نمازیوں کو ہراساں کیا، جبکہ مسلمانوں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی تھی۔ بہار میں ہندو تہوار کی خوشی میں ریلی نکالنے والے ہندوؤں نے 100 سالہ قدیم مدرسہ عزیزیہ پر حملہ کر کے آگ لگا دی تھی، جس سے لائبریری میں موجود تاریخی کتب جل کر خاک ہو گئی تھیں۔ صرف ماہ رمضان میں مساجد، مدارس اور تراویح کے اجتماعات پر حملے کے 31 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ اصل تعداد دوستو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی عالمی پابندیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے روس سے سستا پیٹرول خریدنے کا آغاز کر دیا ہے۔ سب ملک یوکرین جنگ سے پہلے روس سے پیٹرول نہ خریدنے والے ممالک صدر پیوٹن کے رعایتی نرخوں میں پیٹرول کی فراہمی کے اعلان کے بعد سے روس سے پیٹرولیم مصنوعات خرید رہے ہیں۔ روس سے سعودی عرب یومیہ 1 لاکھ بیرل اور متحدہ عرب امارات 60 ملین بیرل کی ریکارڈ خریداری کر رہا ہے، حالانکہ سب سے بڑے خریدار سنگاپور نے 26 ملین بیرل پیٹرول خریدا۔
روسی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کٹوتی سے توانائی کی کمی کے شکار بھارت جیسے کچھ ممالک کو فائدہ پہنچا ہی ہے، لیکن رعایتی نرخوں سے زیادہ منافع حاصل کرنے والوں میں خلیج فارس کی تیل سے مالا مال ریاستیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ تیل کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے والے ممالک کو روس سے سستی قیمت پر پیٹرولیم مصنوعات خرید کر اسے زیادہ قیمتوں پر فروخت کرنے کا سنہری موقع مل گیا ہے۔ امریکی اور مغربی ممالک کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خلیجی ممالک کی روس سے غیر متوقع پیٹرول کی خریداری کا مطلب ہے کہ مشرق وسطی پر امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی روس سے تیل اور ایندھن کی خریداری یوکرین جنگ سے روس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور مغربی اتحاد کی پالیسیوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ سال امریکہ اور مغربی ممالک نے یوکرین جنگ کے سبب سخت پابندیاں عائد کرتی تھیں، جس پر روس اپنے پیٹرولیم مصنوعات بہت سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ روس کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو امریکہ اور مغربی ممالک نے روس سے پیٹرول خریدنے کی کم سے کم قیمت کا تعین کر دیا تھا اور اس کی خلاف ورزی پر خریدار ملک پر پابندیوں کا بھی اشارہ دے دیا تھا۔ ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ گری دار میوے اور بیجوں کا کھایا جانا دل کی صحت پر ممکنہ طور پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 19 لاکھ افراد پر کیے جانے والے 60 مطالعوں کا جائزہ لیا۔ جائزے میں تقریباً 30 گرام گری دار میوے اور بیج ملا کر کھانے سے کولیسٹرول اور امراض دل میں کمی سے متعلق سامنے آیا، جبکہ دل کے دورے یا فالج کے خطرات یا ان سے ہونے والی اموات کے خطرات میں 1/4 تک کمی بھی دیکھی گئی۔ جرنل فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے رزلٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ افراد جو زیادہ مقدار یعنی تقریباً 30 گرام تک میں بیج اور گری دار میوے پر مشتمل غذا کھاتے تھے، ان کے غذا نہ کھانے والوں کی نسبت کے مقابلے میں دل کے امراض میں مبتلا ہونے کے امکانات 19% کم تھے، جبکہ ان امراض سے موت واقع ہونے کے امکانات 23% کم تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بلے باز عمر اکمل نے کہا ہے کہ اگر مداحوں کو پاکستان کے سینئرز کھلاڑیوں کے راز افشا کر دیے تو کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ عمر اکمل کا کہنا تھا کہ اگر کچھ لوگوں نے الزامات لگانا بند نہ کیے تو وہ بھی ان کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، جس سے ساتھیوں اور اہل خانہ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ بہت معصوم ہیں اور کرکٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ راز کھل گئے تو لوگ کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ عمر اکمل آف دا فیلڈ مختلف تنازعات اور اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ٹیم میں مستقل جگہ بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ بیر کو بعض لوگ غریب کا سیب کہتے ہیں، جو کچھ زیادہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ نسبتاً سستا اور ہر دل عزیز پھل ہے۔ بعض لوگوں کو یہ سیب سے زیادہ لذیذ معلوم ہوتا ہے۔ بیر کی عام طور پر 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں: پابندی بیر، تخمی بیر اور جنگلی بیر۔ پابندی بیر بڑے اور خوش ذائقہ ہوتے ہیں، یہ اوپر سے سبز ہوتے ہیں اور ان کا گودا سفید ہوتا ہے۔ انہیں پابندی بیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان بیروں کی کلم لگائی جاتی ہے، اس کے درخت کو بیج کے ذریعے سے نہیں بویا جاتا۔ تخمی بیر کو کاٹھے بیر بھی کہا جاتا ہے، ان کی شکل گول ہوتی ہے، ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ پابندی کے مقابلے میں یہ بیر چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے۔ انہیں تخمی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہیں بیج بو کر حاصل کیا جاتا ہے۔ جنگلی بیر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا سائز مٹر کے دانوں کے برابر ہوتا ہے، اس میں مٹھاس سے زیادہ تشی ہوتی ہے۔ جنگلی بیر کو جھڑ بیری بھی کہا جاتا ہے۔ جڑ بیری عام طور سے پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے، یہ جھاڑیاں خود رو ہوتی ہیں اور تقریباً پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ ان جھاڑیوں پر پتے کم اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، ان جھاڑیوں کو بکریاں بڑے شوق سے کھاتی ہیں۔ بیروں میں کیلشیم، فاسفورس اور فولاد کے علاوہ وٹامن اے، بی کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ اس میں گلوکوز بھی ہوتا ہے جو جسم کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ بیر نظام ہضم کے لیے بہت مفید ہے، اس کے استعمال سے معدے اور آنتوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔
بہت سخت پیٹ کی خرابی میں بیر کو بھون کر استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگلی بیری کی جڑ 12 گرام اور کالی مرچ 7 عدد پانی میں پیس کر دن میں 3 بار پلانے سے سخت پیٹ کی خرابی بھی دور ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی سخت خرابی پر بھی سوکھے ہوئے بیر کھانے کو کہا جاتا ہے۔ بیر کے استعمال سے خون صاف ہو جاتا ہے اور اس کے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 8-10 بیر کھانے سے چہرہ سرخ اور تر و تازہ رہتا ہے۔ بیر کی گٹھلی عام طور پر کھانے کے بعد پھینک دی جاتی ہے، لیکن قدرت نے اس بظاہر فالتو چیز میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ یہ گٹھلی پیس کر ٹوٹی ہوئی ہڈی کے مقام پر لگانے سے ہڈی جڑ جاتی ہے۔ اس کے گٹھلی گوشت کو متاثر کرنے والی چوٹ اور موچ میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس فائدے کے لیے بیر کی گٹھلی کوٹ کر پانی میں اتنا جوش دیں کہ پانی گاڑھا ہو جائے۔ اسے ٹوٹی ہوئی ہڈی اور عضلاتی چوٹ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانے زخم جو کسی طرح خشک نہ ہوتے ہوں، ان پر بیر کے درخت یا جھاڑی کی چھال کا سفور چھڑکنے سے یا پانی میں ملا کر لیپ کرنے سے بہت جلدی آرام آ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی نکسیر پھوٹ گئی ہو تو بیری کے پتوں کو پیس کر کن پٹیوں پر لیپ کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ بیر کے پتوں کو پانی میں اچھی طرح جوش دے کر اس پانی سے سر کے بال دھوئیں تو بال لمبے، مضبوط اور چمکیلے ہو جاتے ہیں۔ اس سے سر کی خشکی جاتی رہتی ہے۔ اگر بال گرتے ہوں تو اس جوشاندے سے بال دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں تاجروں کو 9 سر بازو معمولی بلب 9 لاکھ روپے میں فروخت کرنے والے 3 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تاجر نتیش ملہوترا کو ایک کال موصول ہوئی جس میں اسے کراماتی بلب سے متعلق بتایا گیا کہ یہ آپ کے دن بدل دے گا، کیونکہ یہ بلب سونا اور دیگر قیمتی دھاتیں اپنی طرف کھینچتا ہے، جس سے آپ کے گھر میں جلد خوشحالی آ جائے گی۔ نتیش ملہوترا نے 9 سر بازوں کی اس پیشکش پر اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں تاجر نتیش ان جعل سازوں سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا، جہاں ان لوگوں نے ایک خفیہ مقناطیس کے ذریعے مختلف کرتب دکھائی، جس سے یہ تاجر متاثر ہو گیا اور بلب 9 لاکھ میں خرید لیا۔ تاہم کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوا کہ ان لوگوں نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چند ماہ قبل بھارتی ریاست اتر پردیش سے ہی تعلق رکھنے والے 2 فراڈیوں نے لندن میں مقیم ایک شخص کو الادین کا چراغ یہ کہہ کر فروخت کیا تھا کہ وہ ان کی تمام خواہشات پوری کر دے گا، اور اس سے 70 لاکھ روپے بٹور لیے تھے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔